الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین مولا کریم آقا دو جہان نبی مکرم حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلہ جمیلہ کے ساتھ یا اللہ جو ذکر ادا کیا جو قدم بقدم چل کے آئے اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما. جن دوست احباب نے جس مقصد کے لیے اس محفل کا انعقاد کیا ثناخوانی کی مال زر سے حضور علیہ السلام کی در پر خدمت پیش کی یا اللہ ان کا مال و زر اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما. یا میرے مالک جو غریب مسکین دور و نزدیک سے مزدور صبح اور شام مزدوری کرتے ہیں اور حضور کی محبت کے لیے رات کے اس پہر تک بیٹھے ہیں یا اللہ جنہیں کوئی دنیا کا لالچ نہیں جو کسی طمع سے نہیں آئے صرف خالصتاً محبت رسول اللہ کے لیے آئے ہیں یا اللہ ان پر اپنا فضل کرم اور مہربانی فرما دے. کسی کو کوئی مال کے لیے آیا ہوگا کوئی شہرت کے لیے آیا ہوگا کوئی نام کے لیے آیا ہوگا کوئی پہچان کے لیے آیا ہوگا جو کوئی دوستی کے لیے آیا ہوگا کوئی رشتہ داری کے لیے آیا ہوگا یہاں کوئی تو ہوگا یا رسول اللہ جو صرف آپ کے لیے آیا ہوگا وہ گمنام ہوگا اس کو کوئی جانتا نہیں ہوگا لیکن اس کی صدائے یا رسول اللہ آپ جانتے ہیں یا رسول اللہ اس خالص محبت والے کو اس خالص عشق والے کے صدقے ہماری دعا بھی قبول فرما لے جو خالصتاً کائنات میں مشکل ترین عمل یہ ہے کہ کوئی خالص مل جائے کوئی خالص تلاش ہو جائے. یا رسول اللہ بڑے گناہگار ہیں بدکار ہیں آپ کے امتی ہیں مہربانی اور نظر فرمائیں. حضور کی بڑی کرم نوازی ہوئی رمضان المبارک مدینہ الرسول اللہ گزرا روزہ رسول کا دیدار کرتے گزرا میں نے ایسے ایسے غریب لوگ پائے میں نے ایسے ایسے مسکین لوگوں کو دیکھا. جب پوچھا بابا تو کیسے پہنچ گیا ہے کیسے آیا ہے اور کہتے ہیں شاہ جی معلوم نہیں ساری صدائیں ساری زندگی ایک ہی صدا بلند کرتا رہا ہر سال معلوم نہیں سبب کہاں سے بنتا ہے در مصطفیٰ پر حاضری ہو جاتی ہے. اور کچھ ایسے غریب ملے جنہوں نے کیا اپنا زر اپنا گھر اپنا مال و متاع بیچ کے کچھ نہیں ہے سب کچھ حضور کی بارگاہ میں لے کر آ گیا ہوں. میں ایک بابا جی سے ملا ملتان کے تھے 40 دن سے وہاں بیٹھے. میں نے کہا بابا جی کھاتے کہاں سے ہیں پیتے کہاں سے ہیں رہائش بڑی مشکل ہے کھانے بڑے مشکل ہیں کہاں سے گزارا ہوتا ہے. کہنے لگا شادی بڑی مشکل سے کسی بندے نے مجھے ٹکٹ کروا کے دی ہے کسی بندے نے میرا ویزا لگوایا ہے میں نے تو شکر کیا مدینے آ گیا حضور کی گلیوں میں سوتا ہوں حضور کے در اقدس میں کھاتا ہوں کوئی پھینک جاتا ہے وہ پکڑ کے کھا لیتا ہوں اپنی قسمت پہ ناز سمجھتا ہوں اور مقدر کو سکندر جانتا ہوں کہ میں وہ ہوں جو ہوٹل کے کمروں میں نہیں گیا میں وہ ہوں جو بڑے بڑے کھانے نہیں گیا در مصطفیٰ سے خیرات مصطفیٰ کھا رہا ہوں. حاضرین محترم میرے حضور سے محبت کے انداز نرالے ہیں. کوئی ثناخوانی کرتا ہے تو کوئی جھاڑو بچھاتا ہے کوئی قلین بچھاتا ہے تو کوئی مال نچھاور کرتا ہے کسی کا کوئی انداز ہے تو کسی کا کوئی انداز ہے. ارے اس کوچی کملی کندے بندے وجود پہ ہر ایک کے انداز مختلف ہیں. التجا کریں حضور ہمارے انداز کو پسند کر لیں حضور ہمارے انداز کو قبول کر لیں. کوئی دال لگانے آتا ہے کوئی دال لگانے آتا ہے کوئی فراڈ کرتا ہے کوئی چکمے دیتا ہے. خدا کی قسم مصطفیٰ کے نام کی ناطر بندے دعوی برداشت کرتے ہیں. میرے حضور نے فرمایا ایک دور ایسا آئے گا کوئی اگر میرے حضور کوئی کہے کہ آؤ اپنا مال اپنا زر اپنی اولاد بیچ دو میں تمہیں حضور کا دیدار کروا دیتا ہوں. حضور نے فرمایا میرے عاشق گھر بار بیچنے کو تیار ہوں گے میری جھلک دیکھنے کے لیے. آج ایک ثنا خان کہتا ہے آؤ مدینے کی زیارت ہو جائے گی پیچھے ہٹو مدینے کی زیارت ہوگی بلند بولو مدینے کی زیارت ہوگی. اس امید پر ہے میرے حضور تو سن رہے ہیں میری جیب میں مال تو نہیں ہے متاع تو نہیں ہے حضور کی دعا حضور کی نگاہ حضور کا فضل حضور کا کرم ہو گیا. میں گندے مندے پر بھی حال بہتر آ جائیں گے. جب حضور کی نگاہ پڑتی ہے تو بگڑیاں بن جاتی ہیں
نسلیں بدل جاتی ہیں، حالات بدل جاتے ہیں، خیالات بدل جاتے ہیں، بندے کے سبب بننے شروع ہو جاتے ہیں۔ اور خدا کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں، حضور کے منبر پہ کھڑا ہوں، میں اپنی آنکھوں اور اپنے وجود سے ایسے لوگوں کو جانتا ہوں جو کہتے ہیں شاہ جی اللہ کا فضل اتنا ہے، ہم مٹی میں ہاتھ ڈالتے ہیں سونا بن جاتا ہے، ہم ڈوبے ہوئے کاروبار کو خریدتے ہیں، کیوں خریدتے چلے جاتے ہیں، حضور بلندیاں دیتے چلے جاتے ہیں۔ میں نے کہا فضل کیا ہے، طریقہ کار کیا ہے؟ فرمایا بس حضور کے اندر اقدس پر بیٹھ جاتے ہیں، فرماتے ہیں یا رسول اللہ ہم بس گدا ہیں، آپ عطا کرنے والے ہیں، رب نے آپ کو غنی کر کے بھیجا ہے، رب نے آپ کو فضل کیا ہے، ہم آپ کے اندر اقدس سے بیٹھتے ہیں اور یقین اتنا کامل ہے، اٹھتے تب تک نہیں ہے جب تک وقت نہیں ہو جاتا۔ یہ وہ در ہے جس در سے کوئی سائل خالی مل گیا۔ یا رسول اللہ یہاں پہ مزدور کھڑے ہیں، یہاں پہ وہ بچے کھڑے ہیں ان کے روزگار کا مسئلہ ہے، یہاں پہ وہ لوگ کھڑے ہیں جن کی بچیوں کے سبب پیدا نہیں ہو رہے، یہاں پہ وہ لوگ کھڑے ہیں جو تجارت کے لیے کاروبار کے لیے پریشان ہیں، غیب سے آج مدد کر دیں۔ کوئی پوچھ ہی لے اور ساری رات کیا سونا رہے ہیں اور کیا لے کے آئے ہیں، تو میں کہنے والا جو ہوں حضور کے در سے گیا تھا جھولی خالی لے کے آیا، بدبخت تھا بختوں والا بن گیا، بد نصیب تھا نصیبوں والا بن گیا، بے مرشد تھا مرشد والا بن گیا، بے حیا تھا حیا والا بن گیا، گندا تھا پلید تھا ذلیل تھا بخت والا بن گیا، بے نظر تھا نظر والا بن گیا۔ یا رسول اللہ میرے نفس میں ریاکاری ہو سکتی ہے، میرے انداز میں ریاکاری ہو سکتی ہے، میرے ذہن میں ریاکاری ہو سکتی ہے، پر میں آپ کے در اقدس سے مانگ رہا ہوں، میں آپ کے در سے مانگ رہا ہوں، یہ وہ در ہے اس در سے کوئی خالی نہیں گیا۔ میری دعا کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما دیں، یہاں پہ بیماروں کو شفا مل جائے، بے روزگاروں کو روزگار مل جائے، بے حیاؤں کو حیا نصیب ہو جائے، جن کے گھر نہیں ہیں انہیں گھر نصیب ہو جائے، جو کسی کیس میں پریشان ہیں ان کا کوئی سبب بن جائے۔ یا رسول اللہ گھریلو پریشانیاں، بھائی بھائی کی نچاتی، بہن بھائی کا رونا، یا رسول اللہ فضل ہو جائیں، کرم ہو جائیں، واسطہ علی المرتضی، واسطہ سیدۃ النساء، واسطہ حسن المجتبی، واسطہ حسین ابن علی، واسطہ کل سادات کا واسطہ ڈال کے کہتا ہوں یا رسول اللہ یہ تو وہ در ہے، مجھے ایک عاشق نے کہا یہ وہ در ہے جس در پر خود مصطفیٰ دستک دیا کرتے تھے، اسی در پہ کھڑا ہو کر آپ کی بارگاہ سے خیرات مانگ رہا ہوں۔ یا رسول اللہ خیرات عطا فرما دے، مہربانی عطا فرما دے، جھولی خالی نہ جائے، جو دور پردیس گئے ہیں بھوکے برداشت کرتے ہیں، رات دن اپنے عزیزوں اقارب کے لیے کہ وہ اچھا کھا لے اچھا سو لے، ماں کہتی ہے پتر میرا سعودیہ گیا، پتر میرا دبئی گیا، پتر میرا یورپ گیا، اور یورپ والے کو تو پوچھ کیویں رات لنگ دیئے کیویں دن گزر دے۔ یا رسول اللہ ان پیاروں کی خیر فرما، غیب سے مدد فرما، وہ دور والوں کو ایمان میں پختگی نصیب فرما، اے میرے اللہ فضل کر دے، مہربانی فرما دے، یقین میں ایمان میں اسلام میں تعلق میں پختگی نصیب فرما، ان محفل والوں کی محفل کو قبول فرما، اصحابہ رسول کے صدقے، حضور کے غلاموں کے صدقے، حضور کے اولیاء کے صدقے، خصوصاً بالخصوص شیخ اکبر محی الدین عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ، شہنشاہ بغداد، آپ کا در اقدس وہ تھا، آپ نے فرمایا جو میرے شہر سے اس عقیدے سے گزر جائے کہ میں عبد القادر جیلانی کے لیے آیا ہوں، فرمایا قیامت والے دن اس وقت تک جنت میں داخل نہیں ہوں گا جب تک جو صاحب لے کے نہیں جاؤں گا۔ حضور غوث اعظم غوث الثقلین کا فیض نصیب ہو جائے، معین الدین چشتی اجمیری کا فیض ہو جائے، داتا گنج بخش علی حجویری کا نصیب ہو جائے، حضور کے عاشق، حضور کے غلام، حضور کے تعلق والے، حضور کے نسبت والے، صدیق، شہید، شہداء، جتنے بھی حضور کے عاشق ہیں سب کے فضل سے نفس کو قابو میں رکھنے کی توفیق ہو جائے، عقل سلامتی میں آ جائے، نگاہ میں پاکیزگی آ جائے، زبان میں طہارت آ جائے، دل میں غیر کی محبت نکل کر حضور کی ذات کی محبت پیوست ہو جائے۔
جائے، ہر بدبخت وقتوں والا بن جائے، ہر بے حال حالوں والا بن جائے۔ یا رسول اللہ ہاتھ جوڑ کے التجا کرتا ہوں، صدیق اکبر کی صداقت کے صدقے میں سچ بولنا شروع کر دوں، میں گھر میں عادل ہو جاؤں، میں سخی بن جاؤں۔ ارے حضور نے فرمایا اگر کوئی سخی نہیں ہے خدا کا دوست نہیں ہو سکتا، اور فاسق بھی کیوں نہ ہو اگر سخی ہوگا خدا کا دوست ہوگا۔ مجھے سخی بننے کی توفیق عطا فرما، میرے ہاتھ میں ایسی طاقت دے، رزق کماؤں اور تیرے راہ میں خرچ کروں۔ وقت نہیں ہے، خدا کی قسم اٹھاتا ہوں، لوگ اپنے گھر کے بچوں کو بھوکا سلا دیتے ہیں، حضور کے نام پر خیرات کر کے واپس آ جاتے ہیں، کہتے ہیں یا رسول اللہ جو کمایا تھا دے کے آ گئے ہیں، جو کمایا تھا آپ کے نام پہ لٹا کے آ گئے ہیں۔ ارے جس کے پاس لاکھوں ہیں وہ ہزاروں لٹاتا ہے، اور جس کے پاس 100 ہیں جب وہ لٹاتا ہے تو وہ طریقہ صدیق اکبر پہ چلتا ہے۔ حضور جو کچھ تھا آپ کے نام پہ دے آئے ہیں، ایمان عطا فرما دے، دعا کی قبولیت عطا فرما دے، فضل ہو جائے، کرم اور عنایت ہو جائے۔ جو جس دعا کے لیے کھڑا ہے، جو جس سوال کے لیے کھڑا ہے، یا رسول اللہ میرے پاس لفظ نہیں ہے، آپ تو بن بولیاں جانتے ہیں، فضل فرما دیں، مہربانی فرمائیں، سب کے حال پر فضل فرمائیں۔ سکان الحب قاصت الوسادی فقلت لخمرت نحو تالی ساعت ومشت بنحو قوسن فہمت بسکرت بین الموالی فقلت لسائر الاقطاب لموا بحالی وادخلوا انتم رجالی وهم واشربوا انتم جنودی فساق القوم من فم ملالی شربت لفضلتی من بعد سکری ولا نلتم لب اتصالی مقامکم الاولا جميعا ولكن مقامی فوقکم ماذا عالی انا فی حضرت التقریب وحدی یصرف الحسن ذو الجلالی۔ یا غوث الثقلین آپ کے وسیلہ اور قصیدہ غوثیہ کی پاکیزگی کے صدقے اس دعا میں برکت نصیب ہو جائے، ہماری اس جہان اور اگلے جہان میں بخشش ہو جائے۔ حضور ہمیں توفیق خیر عطا فرما دیں، نیکی کی توفیق ہو جائے، عمل صالح کی توفیق ہو جائے۔ یا رسول اللہ آخری التجا ہے، موت سے پہلے زبان پہ کلمہ شریف جاری ہو جائے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، قبر میں پہچان لیں، اور حضور ہماری شفاعت فرما دے، اور قیامت والا دن ہو جب میں اپنے نام اعمال لے کے مصطفیٰ کی بارگاہ میں جاؤں، حضور کہے تو وہی ہے نا اور جرا بھوک میں بھی میرا نام لیتا ہے، اور تو وہی ہے نا جنہیں گردانے کوئی نان موٹ میرا نام لیتا ہے، تو وہی ہے نا جنہیں رات میں کچھ نہیں تو میری صدا لے کے سوندا ہے۔ میں کہا جی یا رسول اللہ میں وہی ہاں، فرمایا ہاں میری شریعت دے، میری قانون دے کیمرے ہیں، آج جنتیاں بہارا مصطفیٰ دے صدقے لے گا۔ اللہ رب العزت حضور کی شفاعت پورا نصیب فرمائے۔ جو بیمار ہیں یا اللہ شفا کاملہ عطا فرما، اقبال صاحب کے لیے خاص دعا کہتے ہیں اللہ شفا کاملہ عطا فرمائے، اور جو صحت مند ہیں ان کے اعمال میں ان کے احوال میں بہتری فرمائے۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ نور عرش ہی قاسم رزق ہی ومظہر لطف ہی، اور اس خاص کر اس محفل کا اس حال ثواب جتنے بھی دوست احباب موجود ہیں، ان کے جتنے لوح کی دنیا سے چلے گئے ہیں سب کی روحوں کو عطا فرما دے۔ آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک جتنے بھی اہل ایمان دنیا سے گئے ان سب کی روحوں کو عطا فرما دے، خصوصاً ان کے عزیز و اقارب جو دنیا سے چلے گئے ان کے لیے دعا ہے اللہ رب العزت ان کے حال اور قبر کے درجات کو بلند فرما۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔